جتنی اللہ کی ذات کی عظمت ہے اتنی اس کی بات کی عظمت ہے۔ یہ قرآن حکیم رب کے فیصلے ہیں، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ جو رب نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا، کوئی شک ہے اس میں؟ اس میں جو اگلے زمانوں کی باتیں ہیں وہ ویسے ہی ہوں گی جیسی اس میں ہے۔ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، یہ سب قرآن میں ہے، اور رب کعبہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ سابقہ امتوں میں کیا ہوا، عاد اور سمود نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوا، جو میرے رب نے قرآن میں بتایا ویسا ہی ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس میں لکھا ہے ویسا ہی ہے۔ میری آنکھ غلطی کر سکتی ہے، میرا کان غلط سن سکتا ہے، یہ دن ہے یا رات ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن حکیم میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو اس میں لکھا ویسا ہی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے، آپ کی زندگی 50 سالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں یہی 50 یہ 60-70 سال ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ 60-70 سال کی عمریں، 60-70 کی ایوریج 65 نکلتی ہے، 65 کے 15 جوانی کے ساتھ جوان ہوتے ہوتے جو لگ گئے تھے وہ نکال دو، پیچھے رہ گئے 50۔ یہ زندگی ہے 50 سال کی، اور مرنے کے بعد اٹھنے والی زندگی ہے 50,000 سال کی، اور بیچ میں جو قبر والی زندگی ہے وہ معلوم نہیں۔ صحابہ کرام کو 1,500 سال ہو گیا قبر میں گئے، ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ یہ 50 سال، اگلی چند 100 یا 1000 سال، اس سے اگلا مرحلہ 50,000 سال کا، اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ، لابثین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی زندگی، اس زندگی کو ماپا اور تولا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی ہے۔ تو اس میں سے جو سب سے چھوٹا وقفہ ہے، سب سے چھوٹی زندگی ہے، وہ تیری اس جہان کی ہے۔ اس میں اگر تو اس قرآن کے فیصلوں کو مان لے گا تو اگلے سارے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری باتیں مان لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سہولت عطا کرے گا۔ اور اگر تو 50 سالہ زندگی میں قرآن کی صورت میں اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، ان پر عمل نہیں کرتا، ان کو سمجھتا نہیں، ان کو پڑھتا نہیں، تو پھر یاد رکھ جیسی ہوا نکلی قبر میں تیرے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے، یہ نافذ ہو جائے گا۔ تو یہاں نافذ نہ کر، مرتے ہی نافذ ہو جائے گا۔ قبر میں، حشر میں وہی ہوگا جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، وہ کہے گا آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا جو قرآن نے کہا، یہ فیصلہ ہے رب کا۔ اور اگر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ
वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानत अलकादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जो इस कुरान ने फरमाया है ऐसा ही होगा। जिसके उल्टे हाथ में अमालनामा दिया जाएगा वो कहेगा काश मेरा नतीजा उठना होता, काश मुझे ये हिसाब ना दिया गया होता, मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरी नौकरी और मेरे इख्तियारात मेरे काम ना आए। बड़बड़ कर रहा होगा, उधर से आर्डर होगा खुदू हो पकड़ो इसको, फगुल्लू हो जकड़ो इसको, थुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको आग में डाल दो। और आग में भी ये आज़ाद ना फिरे, 70 हाथ लंबा जंजीर लेकर ऊपर से डालो नीचे से निकालो और इसको कस दो। जो तसव्वुर तिक्का बोटी का होता है ना सीख के साथ, वो तसव्वुर अल्लाह ने कुरान में पेश किया है। इसके अंदर से लोहा गुजार के इसको कस दो। रब्बे काबा की कसम ऐसा ही होगा।